اردو کے مشہور و معروف مزاح نگار ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی کتاب بدتمیزیاں میں سے ایک مضمون آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ مضمون کا عنوان ہے مرزا غالب۔ آج کل مقبول شاعر پیدا ہونا پہلے سے کہیں آسان ہے، کیونکہ لوگ پڑھتے بہت کم ہیں، سو جب تک پتہ چلتا ہے کہ فلاں برا لکھتا ہے تب تک اسے پرائڈ آف پرفارمنس مل چکا ہوتا ہے۔ سر بڑھ جائیں تو دماغ کم ہو جاتے ہیں، شاعر بڑھ جائیں تو شاعری گھٹنے لگتی ہے۔ لکھنے والے اپنی کتابیں اس مقصد کے لیے چھپواتے ہیں جس مقصد کے لیے پہلے وزٹنگ کارڈ چھپوایا کرتے تھے۔ بہت سے شاعر ایسے ہیں، پہلے معاشرے میں ان کا بڑا مقام تھا، پھر وہ شاعری کرنے لگے۔ خود فیض احمد فیض بتاتے ہیں کہ ایک مشاعرے کے منتظمین نے ہمیں کسی انجینئر کے ہاں ٹھہرایا۔ مشاعرہ ختم ہوا اور ہم اپنے میزبان کے ہاں پہنچے۔ ہمارے ساتھ چند شعراء کرام بھی تھے، ان میں پروفیسر شور بھی تھے۔ صاحب خانہ گھر پہ موجود نہ تھے۔ ہم سب ان کے صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں انجینئر صاحب تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب نے ہمیں تعارف کرایا، یہ فیض ہیں۔ انجینئر صاحب نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا، صرف مسافہ کرتے ہوئے ہوں کہا۔ بیچارے شور صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً شور مچاتے ہوئے کہا، بھائی یہ مسٹر فیض احمد فیض ہیں، بڑے شاعر ہیں۔ انجینئر صاحب نے اب 2 مرتبہ ہوں کیا۔ شور صاحب بلبلا اٹھے، کہنے لگے، بھائی فیض احمد فیض بہت بڑے آدمی ہیں، یہ پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں۔ چونک کر بولے، مگر وہ تو انگریزی کا اخبار ہے۔ ہم نے کہا، جی ہاں۔ پھر بولے، مگر آپ مشاعرے میں تشریف لائے ہیں۔ عرض کیا، جی ہاں۔ بولے، آپ اردو میں شعر کہہ لیتے ہیں؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ شور صاحب دھڑام سے کرسی پہ گرے اور خاموش ہو گئے۔ انجینئر صاحب کہنے لگے، فیض صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ پاکستان ٹائمز کہاں، یہ شعراء اور مشاعرہ کہاں؟ آپ کیوں وقت برباد کرتے ہیں؟ جائیں اخبار کو ٹھیک طریقے سے چلائیں۔ کنہیا لال پور کے بقول لارڈ بائرن نے ایک صبح آنکھ کھولی تو خود کو مشہور پایا۔ اس کے برعکس فیض صاحب نے ایک شام آنکھ کھولی اور خود کو مقبول پایا۔ اب ہمارے شاعروں کی شام کو آنکھیں کھلتی ہی نہیں۔ ایک ایسے شاعر نے ایک بار منیر نیازی سے پوچھا، آپ کے خیال میں آج کل کتنے شاعر اچھی غزل کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے اندازے سے ایک کم۔ ہمارے ہاں مقبول شاعروں کے اٹھ جانے سے ادب میں جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ تو خوداداد صلاحیتوں سے پر ہو جاتا ہے، مگر مشاعروں میں جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ مدتوں پورا نہیں ہو پاتا، کیونکہ صاحب صدر کا متبادل ڈھونڈنا کوئی آسان نہیں ہے۔ فیض صاحب نے بتایا کہ بنگال میں اب بھی اکثر شعراء جب اپنا کلام سنانے جاتے ہیں تو بغل میں ہارمونیم داب کر لے جاتے ہیں اور باری آنے پر باقاعدہ ترنم کے ساتھ ہارمونیم کی سنگت پر کلام سناتے ہیں۔ اگرچہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کلام زیادہ برا تھا یا ترنم۔ فیض احمد فیض ایسے شخص تھے کہ وہ کسی کے جنازے میں بھی جائیں تو اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے تھے۔ جہاں تک منیر نیازی صاحب کا تعلق ہے کہ اس بیان کا تعلق ہے کہ فیض کے ہاں کوئی فکر نہیں، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے فیض احمد فیض کے خط نہیں پڑھے۔ 18 اگست 1951 کو جیل سے انہوں نے اپنی بیگم ایلس فیض کو جو خط لکھا، اس میں ان کی فکر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات یقیناً پریشانی کی ہے کہ ہم گنجے ہوتے جا رہے ہیں۔ چونکہ گرد زیادہ ہے، میرے بالوں کی حالت جو عام طور پہ خراب رہتے ہیں بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس وقت تک جب تک میں جیل سے باہر نکلوں گا اپنی جنسی کشش کھو چکا ہوں گا۔ فیض صاحب فارغ البال ہیں، سرفراز اقبال اور علامہ اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی 52% فکریں خواتین کی وجہ سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین کی کل آبادی کا 52% ہی تھیں۔ ڈاکٹر ایوب مرزا لکھتے ہیں، ایک بار کہنے لگے، ہم دہلی میں ICS کے امتحان دینے گئے، پرچے عمدہ ہو رہے تھے، آخری پرچہ دینے نہ گئے۔ ڈاکٹر ایوب مرزا نے وجہ پوچھی تو ساتھ بیٹھی بیگم فیض بولی، اٹ مسٹ بی اے گرل۔ انہیں محبت کی فکر رہتی تھی، کیونکہ بقول شخص محبت کوئی مستقل چیز نہیں، نہ یہ کوئی پتھر ہے جو مستقل رہتا ہے۔ محبت روٹی کی طرح ہوتی ہے، ہر روز تازہ روٹی چاہیے ہوتی ہے۔ جہاں تک فیض احمد فیض اور منیر نیازی کے مقام کی بات ہے تو ہمارے لیے دونوں اس سیٹھ کی طرح عظیم ہیں جس کی فیض احمد فیض صاحب سے جیم خانہ کراچی میں ملاقات ہوئی۔ اس کے ایک دوست نے کہا، سیٹھ صاحب آئیے، آپ کی ملاقات پاکستان ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر سے کرائیں۔ سیٹھ صاحب نے فیض احمد فیض سے مضافہ کیا اور بولے، ہاں بھائی ہم جانتا ہے یہ مرزا غالب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی۔